اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستو عزیزو، ہم میں سے ہر ایک غور کر لے کہ دین جو ہے عمل میں، ایک ہے عمل میں ہونا، ایک سوچ میں ہونا۔ آدمی کے عمل میں دین آ جائے، دیندار دکھے، یہ تو ماحول سے بھی ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ دیکھیں بالکل نماز ہی نہیں پڑھتے، ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے، عمرے میں حاضری ہو گئی تو تہجد بھی پڑھنے لگتے ہیں۔ ماحول کا اثر ہے، وہاں کے حالات کا اثر ہے، تہجد کا بھی پابند ہو جاتا ہے۔ یہاں تو نماز ہی نہیں پڑھتا، جمعہ کی نماز پڑھتا ہے، جمعہ 8 دن کی ایک وقت نماز پڑھنے والا، وہاں پر تہجد کی نماز کا بھی پابند ہو جاتا ہے۔ مگر یہ ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ یہ عمل پر دین آ جاتا ہے تو ماحول سے بھی کبھی آ جاتا ہے، لیکن اس کے سوچ کے اندر، اس دین کے اندر اس کی سوچ دیندار ہو جائے، وہ سوچ دین کی نظر سے سوچنے لگے، یہ انسان کے اندر، ہم میں سے ہر آدمی اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ہماری سوچ دیندار ہو جائے، ہماری سوچ کے اندر دین آ جائے تو اس کا سب کچھ، اس کا ہر کام میں، اس کے ہر عمل میں، اس کی گفتار میں، اس کے رفتار میں، اس کے ہر معاملات میں، معاشرت میں دین نظر آئے گا۔ کیونکہ اس کی سوچ کے اندر دین جب آ جاتا ہے نا، یہ اتنا آسان، یہ اس میں مشکل لگتی ہے، اس میں محنت ہوتی ہے، اس میں وقت لگتا ہے کہ سوچ دیندار ہو جائے، سوچ، اس کی سوچنے کا انداز جو ہے دیندار ہو جائے، یہ اس کے لیے کچھ وقت لگتا ہے، محنت لگتی ہے، مشقت ہوتی ہے، لیکن ایک بار وہ اس کی سوچ میں دین آ جاتا ہے تو جو ہے سب سے بڑھ کر اس کو جو ہے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی جو دین کے علاوہ، ہر چیز کو دین کے نظر سے دیکھتا ہے۔ دین کے اندر اس کا کیا حکم ہے، شریعت میں کیا حکم ہے، اب میں اس کا عمل کروں گا تو اس سے اللہ کے نزدیک کیا ہے، کہ کیا حکم ہے میرے لیے، اللہ نے اس معاملے میں ہم کو کیا حکم دیا ہے، اس کو سامنے رکھ کر کے اپنا ہر معاملہ، ہر چیز کرتا ہے۔ یہ سوچ اگر بدل جائے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک نصیحت کے طور پر ایک واقعہ بتایا۔ یہ واقعہ ایسا واقعہ قرآن پاک میں اور قیامت کی صبح تک ہے کہ کوئی وہ نہیں کر سکتا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ جو ہے خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے۔ خضر علیہ السلام ایک بچے کو پکڑتے ہیں، معصوم بچہ ہے، اس کو پکڑا، اور موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، خضر علیہ السلام جو پکڑے اور پکڑ کر ان کے سامنے جو ہے اس کے ذبح کر دیا، اس کی گلا کاٹ دیا۔ ہر نبی کے سامنے عمل ہو رہا ہے، ایک معصوم بچہ، اور اسے گلا کاٹ دیا گیا۔ کرنے والا بھی کون ہے؟ ایسا ویسا نہیں، اللہ کا مقرب بندہ، اللہ کا ایسا پیارا بندہ ہے۔ وہ بھی نبی نے تو ولی تو ہے کہ وہ ایک اونچے مقام پر ہے، اللہ کے حکم سے کر رہا ہے، اور کیسا کام، کیا کام ہو رہا ہے، اور اس کو بدل نہیں سکتا۔ قیامت کی صبح تک قرآن میں لکھا ہوا ہے ہر آدمی۔ اور اب دیکھیے، اب شریعت کیا کہتی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا کہ خضر علیہ السلام سے، یہ معصوم بچے کو آپ نے کیوں کاٹا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس کا گردن آپ نے کیوں ذبح کر دیا، کیوں اس کو جو ہے اس کو ختم کر دیا، تو کہا کہ یہ اس کے ماں باپ بہت دیندار ہیں، لیکن یہ جو ہے اس کی وجہ سے ان کے دین میں، ان کے ایمان میں خطرہ کا وہ ہے کہ یہ بڑا ہو کر کے ان کے دین و ایمان سے وہ خارج ہو جائیں گے، اس کی خاطر، اس کی محبت میں۔ ان کو تو بچے اللہ دے دے گا، لیکن اس کی وجہ سے ان کے ماں باپ کا جو ہے، ماں باپ کو جو ہے ایمان کا خطرہ ہے، وہ ایمان سے نکل جائیں گے، اس لیے میں نے ان کے ایمان کو بچانے کے لیے میں نے اس بچے کو جو ہے وہ کر دیا، ختم کر دیا۔ اللہ ان بچوں، ان کو تو اللہ جو ہے ایک تو ایمان حفاظ بھی کرے گا، اور پھر جو ہے اور اولاد سے بھی نواز دے گا۔ پھر وہی قرآن میں ایک اور واقعہ اللہ بتاتا ہے، اللہ نے بتا دیا ہم کو کہ ایک ایسے شہر سے گزرتے ہیں جہاں جو ہے بھوک پیاس لگتی ہے، اور ہم بھوک کے لیے تقاضا کرتے ہیں کہ ہم مہمان بننا چاہتے ہیں، مہمان بنا لیجیے دو لوگ، اور دونوں کو وہاں کوئی مہمان بنانا تو کیا ہے، بڑی بے ادبی اور بے عزتی کے ساتھ ان کو نکلواتے ہیں، کوئی کچھ کھانا تک نہیں دیتا۔ لیکن جیسے ہی نکلنے، بستی ختم ہونے جانے لگتے ہیں، پھر وہاں ایک گھر کی دیوار گرنے لگتی ہے تو اس کے لیے، اس کی مرمت میں ایسا لگ جاتے ہیں، اس کو گرنے سے بچانے کی فکر میں۔ اور گرنے سے بچانا، ایک تو بننا الگ چیز ہوتا ہے، گرنے سے بچانے کی جو فکر ہوتی ہے وہ اس میں بہت محنت لگتی ہے، گرے ہوئے کو سنبھالنا بھی ہے، پھر اس کو گارا لگا کے پورا صحیح بھی کرانا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے وہاں بھی پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ اتنی جو ہے ہم کو اتنی بھی ان کے اندر یہ انسانیت نہیں تھی کہ ہم کو کھانا کھلاتے، مہمان نوازی کراتے، ہم کو اتنے جو ہے احسان فراموش ایسے لوگوں کی خدمت میں آپ نے ایسا کام کر کے جا رہے ہیں۔ تو کہا کہ ان کا ماں باپ بہت نیک تھے،
اور بہت نیک ماں باپ ہونے کرنے کی وجہ سے ان کے یہ جو مال ہے اس کے نیچے چھپا ہوا ہے، ان یتیم بچوں کا مال ہے، اس کی حفاظت کے لیے یہ دونوں واقعات جو ہم کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو یہاں جو ہے یہ دونوں واقعات میں دیندار اللہ نے جب دین کے معاملے میں دین کا جو ہوتا ہے اس کی پوری حفاظت کرتا ہے، اس کے اولاد اور نسلوں میں حفاظت کرتا ہے، اور جو دیندار ہو جاتا ہے اس کی ہر طرف سے حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں سے نبیوں کے ذریعے سے حفاظت کرا رہا ہے۔ نبیوں کا اب مزدوری کون کر رہے ہیں؟ نبی کر رہے ہیں۔ نبی مزدوری کر رہا ہے اس لیے کہ اس کے ماں باپ دیندار تھے، صرف انہوں نے دین پر چلا، اللہ کے خوف سے زندگی گزاری۔ ماں باپ جو دیندار تھے اللہ کے خوف و خشیت کے ساتھ زندگی گزاری اور دنیا سے چلے گئے، اور ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ان کے کچھ مال اس نیچے رکھا ہوا ہے، اس کے لیے اللہ مزدوری کرا رہا ہے اور کام کرا رہا ہے نبیوں سے، نبی کے کام کر رہا ہے ان کے لیے، دین کے لیے۔ دین اللہ کے پاس اتنی عظمت ہے، اتنی اللہ تعالیٰ اس شخص کو چاہتا ہے جو دیندار رہ کر کے چلے جائے، اور اس کی نسلوں کے اندر بھی اچھا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کی فکر کرتا ہے، اور پھر جو دین پہ رہتا ہے اس کو دین کا نقصان ہونے سے بچانے کے لیے بھی اللہ نے نبی کو استعمال کیا۔ یہ چیز بتا دیا۔ دیکھو آج ہر طرف سے جو ہے انسانیت کے ایسا جو ہے، اب جو مسیحی دنیا نے، مغربی دنیا نے، ہر طرف کی اس دنیا نے ہمارے دل و دماغ کے اندر ایسا بٹھا دیا ہے کہ ہمارے سامنے ہم نے دیکھا ہے، بڑی ہی اللہ رحم فرمائے کہ مکے کے اندر جا کر کے مکے کے اندر آدمی جو ہے حرم شریف کے اندر یہ بسلری کا پانی، یہ فلٹر پانی لے کے جا کے پیتا ہے کہ طبیعت خراب ہو جائے گی، پاکیزہ پانی ہے، وہ زمزم نہیں پیتا۔ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، کتنے لوگ آپ جا کے جائیں گے تو دیکھیں گے اللہ ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں کہ بدبختی کہنا چاہیے کہ اس سے بڑھ کر اس کی بدبختی بدنصیبی کیا ہوگی کہ وہ ایسا پانی، ایسا شفا ہے پانی جس کے لیے ترستا ہے، بوند کے لیے آدمی ترس جائے تو بھی کم ہے۔ تو اس پانی کے لیے ہم نے دیکھا ہے کہ گھر سے بوتل کا پانی اپنے باٹل میں لے جا کر کے اندر وہی پیتا ہے، کہتا ہے کہ بھئی یہ پانی بالکل پاک و شفاف ہے۔ کس نے بٹھا دیا؟ یہ مغرب نے بٹھا دیا، اس کے مشینری کے وجہ سے ہم نے پاک کیا ہوا پانی۔ آج اتنا یہ ہو گیا ہے کہ ساری چیزوں سے زیادہ وہ مغرب کی جو کہا ہے اس کو مان لیا۔ اس نے کہہ دیا کہ انسانیت ہے، ایک آدمی کسی کو کھانا کھلا دیا انسانیت ہے، اس کو اوارڈ دے دیا جائے، اس کو ذہن میں آ گیا۔ کوئی خدمت کر دیا انسانیت ہے، خدمت آ گئی، ذہن میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ بھی دین سے بڑھ کر دین اسلام میں انسان کے لیے جتنا عزت و مقام دیا ہے کسی میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک چیز آگے کہتا ہے کہ جب ایمان اور دین کا اور ایمان کا معاملہ آ جائے تو انسانیت سے بڑھ کر جو دین و ایمان ہونا چاہیے، وہاں ایک بات وہی اصل چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ کہتا ہے کہ جو ہے نا 2 حصوں میں انسانوں کو تبدیل کرتا ہے، سب سے بہترین اس روئے زمین میں، اس دنیا کائنات میں سب سے بہترین انسان بھی ہیں اور سب سے بدترین انسان بھی ہیں۔ قرآن میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ بدترین کس حساب سے بتا دیا؟ مال و زر سے، کمالات سے نہیں، ان کے ایمان سے بتا دیا کہ ایمان والوں کو بہترین بتا دیا، اور بے ایمان جو ہیں، جو ایمان سے خارج ہے، جو ان کے اندر دین اور اسلام نہیں ہے، ان کو جو ہے اللہ نے سب سے دنیا کے اندر ہوئی زمین کے سب سے بدترین لوگ کہہ دیا۔ اس لیے کہہ دیا کہ اس کو صرف اس ایمان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بتانا چاہتے ہیں، قرآن کے اندر یہ سکھلانا چاہتے ہیں کہ سب کچھ انسانیت ہے، سب کچھ ہے، لیکن سب سے افضل چیز دین اور ایمان ہے، اس کو بنیاد بنا کے چلنا ہے۔ اور جب ہمارے دل و دماغ کے اندر دین و ایمان کا ہو جائے گا تو سب کچھ جو ہے ہمارا بدل جائے گا، سوچ بدل جائے گی۔ لیکن آج کیا حال ہے کہ کعبۃ اللہ میں جا کر کے گڑا کے رو رہے ہیں ہم لوگ، لیکن ہمارے شادی کو دیکھیں گے تو ہماری شادیوں میں، عیسائیوں کی شادیوں میں کوئی فرق ہی نہیں، یہودیوں کے، عیسائیوں کے، اللہ کے دشمنوں کی شادیوں کے اندر اور ہماری شادیوں کے اندر ایک تاگے برابر کوئی فرق نہیں رہا۔ سب رسومات اور سب اللہ کی بغاوت والے کام سب کر رہے ہیں ہم لوگ، وہ جو کر رہے ہیں وہ ہم بھی کر رہے ہیں، کوئی فرق نہیں رہا۔ کوئی بولے تو یہ مسلمان کی شادی ہے پتہ چلے گا، ورنہ کسی قسم کا پتہ نہیں چلتا۔ آج کل تو لباس وضع ختم میں بھی تقریباً وہی لباس آج کل جو ہے مسلمان گھروں کے اندر پہننے لگے، یعنی دلہن وہی لباس پہنتی ہے جو کرسچنوں کا چرچوں میں وہ پہنی جاتی ہے، سفید لباس، یہ ان کا خاص لباس ہے، اسی کو یہ لوگ پہننا لگے۔ یعنی آج اتنا اس رنگ کے روپ میں رک گئے، کوئی چیز فرق نہیں۔ اب پھر دیکھیے کعبۃ اللہ کے اندر ہو رہا ہے، کیوں؟ یہی تو ہے نا کہ ان کے سوچ میں اندر دین نہیں ہے، ان کے عمل کے اندر تو دین آ گیا، وہاں کے ماحول کی وجہ سے تھوڑا سا دیندار بن گیا، وہاں کا ماحول دیکھ لیا، رو لیا۔
اور دین کے حساب سے ہم دیندار ہے، لباس وضاقتہ بن گئے، مسلمان نام ہے، کہیں کچھ کر لیتا ہے، لیکن جو ہے عمل کے اندر کچھ حالات کی وجہ سے، کچھ کسی کی وجہ سے کر لیتا ہے، لیکن سوچ کے اندر وہی چیز بھری ہوئی ہے دنیا کے یہود و نصارہ اور دشمنوں کی سوچ ہے۔ تو پھر انسان کے غموں میں دیکھیے کیا معاملہ کرتے ہیں، خوشی میں کیا معاملہ کرتے ہیں، اس کے اندر اسلام نظر ہی نہیں آتا، نظر آنے جہاں آنا ہے نظر آتا ہے، معاملات میں نظر نہیں آتا، معاشرت میں نظر نہیں آ رہا ہے، کہیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور پھر دیکھیے جب دیکھیں گے تو پھر وضع خطا میں اور دیندار نظر آ رہے ہیں، لیکن کیوں ہمارے سوچیں جو ہے، اللہ تعالیٰ یہی بتانا چاہتا ہے، سوچ کے اندر دین اور ایمان چھا جائے، دین اور ایمان ہی ایک کسوٹی ہے جس کو آدمی جو ہے اپنی سوچوں میں لا جائے کہ یہی میری زندگی کا حاصل، یہی میرے سب سے مقصد ہے، تو جب یہ لا جائے گا تو اس کے ہر چیز میں اس جھلکے گا، ہر چیز کے اندر دین جھلکے گا، ہر عمل اس کا دین کے ساتھ ہوگا، اس کی گفتار دین کے اندر ہوگی، اس کا معاملات دین کے اندر ہوں گے، معاشرت دین کے اندر ہوگی۔ آج ہمارا جو معاملات و معاشرت کے اندر جو ایک دم دنیا داری ہے اور سب کچھ ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے عمل میں تو دین ہے، سوچوں میں نہیں ہے۔ اللہ نے وہاں بتا دیا کہ سب سے بڑھ کر اللہ نے دنیا کے اندر جو انسانیت کو اونچا مقام اور انسان کا احترام کرنے والی کوئی چیز نہیں اس اسلام کے علاوہ، وہاں بھی بتا دیا اللہ نے کہ جب معاملہ آئے گا دین اور ایمان کا تو وہاں انسانیت اہم نہیں ہے، دین و ایمان اہم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بتا کے اللہ نے ہمیں قیامت کے صبح تک کے لوگوں کو بتا دیا کہ یہ جو لوگ لگا رہے ہیں، رٹ لگا رہے ہیں انسانیت یہی انسانیت ہے، یہ دھوکہ ہے، انسانیت ہے ہی نہیں ہے۔ انسانیت تو وہ ہے جو دین ایمان پر کے لیے جو جیے گا وہی انسانیت کے اندر ہوگا، جو دین ایمان کے علاوہ جو جیے گا وہ انسانیت کے اندر دائر میں نہیں ہوگا۔ یہ تو بس ایسے ہی زندگی گزر رہی ہے جیسا گزر رہی ہے۔ جو اللہ کو نہ پہچانا، جو اللہ کے احکام کو نہیں پہچانا، وہ انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان ہونے کے لیے سب سے عزیز عقل ہونی چاہیے، اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جس نے عقل دیا ہے اس کو پہچانے اور اس کے حکم کو پہچانے، اس کے حکم کی تعمیل کرے، وہی عقل کے پہچانے۔ اگر کوئی آدمی جس نے عقل دی ہے اس کے خلاف کام کر رہا ہے تو وہ کم عقل کہے گا، اس کو عقل کی کمی آ گئی، اس کے اندر فطور آ گیا، یہ تو ہر آدمی سمجھے گا۔ تو اللہ نے جو ہم کو عقل دیا، اللہ نے ہم کو ذہن دیا، اس نے ایک شریعت دی، اس نے ہم کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، اس کے علاوہ جو زندگی گزارے گا، اس سے ہٹ کر جو زندگی گزارے گا وہ کم عقل کا جو ہے، وہ کم عقل ہے، بے عقل ہے۔ تو بے عقل انسان، یہ جو جتنی دنیا کے لوگ ہیں یہ بے عقل ہے، ان سے اندر کیا امید کی جا سکتی ہے؟ بے عقل لوگوں کا طریقے پر چلے گا تو کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ عقل کا تقاضا یہی ہے کہ دین اور ایمان کو سب سے زیادہ فوقیت دے، سب سے زیادہ اہمیت دے، اسی پر اپنے آپ کو ڈھال لے، اور اس کی سوچ اور سوچ سب کچھ اسی پہ ہو جائے تو پھر وہ کامیاب ہوگا۔ اللہ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔